السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ سورہ المنافقون کی پہلی آیت ہے، جس کی ترجمانی اور تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ یہ پہلی آیت میں جو لفظ آیا اذا جاءک المنافقون سے ماخوذ ہے۔ یہ اس صورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں منافقین ہی کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہر میں تو مسلمان ہے، لیکن اندرون میں ایمان اس کے اندر جاگزی نہیں ہوا، بلکہ وہ اندرون میں اسلام کا دشمن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے اور دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے تاکہ آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو نقصان پہنچائیں۔ بلکہ یوں سمجھے کہ ایک سرے سے ایمان داخل ہوتا تھا اور دوسرے سرے سے ایمان نکل جاتا تھا، ایسا ان کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محفل میں جب یہ بیٹھتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن جب اس محفل سے ہٹتے، اس مجلس سے ہٹتے اور جب اپنوں میں جا کر ملتے تو کہتے کہ جی ہم تو وہاں پر ایسے ہی مذاق کے طور پر گئے تھے، ہم نے تو ان کو بیوقوف بنایا، ہم تو اصل کے یہیں کے ہیں۔ تو ایسے ان کے حربے ہوتے تھے، گویا ان کے اندر ایمان جو ہے داخل نہیں ہوا تھا۔ جس طریقے سے دو منہ کا پائپ ہوتا ہے، ایک سرے سے ایمان پانی ڈالیں تو دوسرے سرے سے نکل جاتا ہے، تو ایسے ہی ان کا معاملہ بھی تھا۔ ظاہر میں یہ ایمان لے آئے تھے، لیکن جو ہے ان کا ایمان نکل بھی چکا تھا، اور اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمانوں کے اس میں جو ہے شو کر دیتے۔ آگے اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ منافق جو ہے ان کا جو یہ ہے سزا جو ہے ان کی بہت سخت ہے۔ یہ ہر دور میں رہے ہیں، اور بلکہ زیادہ تر نقصان جو اسلام کو پہنچا ہے، یہ منافقین سے ہی زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ مکمل صورت، اس صورت کا نام ہی جو ہے المنافقون ہے، اور یہ پارہ نمبر 28 میں ہے۔ اس کا زمان نزول، یہ سورہ یہ جو ہے بنی المصطلق، غزوہ بنی المصطلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یا تو دوران سفر میں نازل ہوئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد فوراً ہی اس کا نزول ہوا۔ اور جو ہے یہ بات گزشتہ جو ہے بیان ہو چکی ہے کہ سورہ نور کے دیباچے میں یہ بات تحقیق بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق شعبان 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس کی تاریخ نزول ٹھیک متعین ہو جاتی کہ جو ہے سن 6 ہجری میں اس کا نزول آس پاس ہوا۔ اب تاریخی پس منظر کا ہم یہ کریں گے، تھوڑا طویل ہے تاریخی پس منظر، لیکن انشاءاللہ تھوڑا ہم ڈیلی اس کا مطالعہ کرنے کے بعد سورت کی تفسیر میں جائیں گے۔ تاریخی پس منظر میں یہ ہے کہ جس خاص واقعے کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مدینہ کے منافقین کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے،
کیونکہ جو واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھا وہ محض ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ واقعات تھا جو بالآخر اس نوبت تک پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ منافقین سے مکے کے آخری دور میں بھی تھا، اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کا سابقہ صرف منافقین ہی نہیں بلکہ اہل کتاب، یہود اور نصارہ اور کچھ مشرکین سے بھی جو ہے سابقہ پیش آیا۔ تو یہ لوگ تو سامنے سامنے تھے، لیکن یہ منافق تو وہ لوگ تھے جو ظاہر میں مسلمان تھے لیکن اندرون میں ایمان ان کے داخل نہیں ہوا تھا۔ تو مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دو بڑے قبیلے تھے، جیسا ہم جانتے ہیں، اوس اور خزرج کے قبیلے۔ ان کی آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص کی قیادت و سیادت پر قریب قریب متفق یہ لوگ ہو چکے تھے، اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر باقاعدہ اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کر دیں، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنا لیا گیا تھا۔ یہ دو جو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ بہت شدید دشمنی تھی ان کے اندر، پہلے سے لڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور بڑی مشکل سے یہ لوگ ایک ہوئے تھے اور طے کیا تھا۔ تو اس میں سے انہوں نے جو ہے ایک سردار کو جو ہے یہ سوچا کہ اس کو اس کی قیادت میں جو ہے کام کریں گے۔ تو وہ یہ قبیلہ خزرج کا رئیس تھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی، اور اوس اور خزرج اس سے پہلے کبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں اسلام کا چرچا مدینے میں پہنچا، اور ان دونوں قبیلوں کے بااثر آدمی مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی جا رہی تھی، اس وقت حضرت عباس بن عبادہ اور اس دعوت کو صرف اس مصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بھی بیعت اور دعوت میں شریک ہو جائے، تاکہ مدینہ بالاتفاق اسلام کا مرکز بن سکے۔ بیعت عقبہ کیا ہے کہ یہ جو مدینہ سے 75 لوگوں کا ایک وفد آیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی تاریکی میں مدینہ سے باہر ملاقات کیے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ جو ہے مدینہ تشریف لیں، آپ کو انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے۔ تو یہ بیعت عقبہ تھی۔ تو اس کے بعد پھر جانا شروع ہوا مدینہ کا۔ لیکن اب جو یہ وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا، اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی، اور اس کے تمام شرکا جن میں دونوں قبیلوں کے 75 آدمی شامل تھے، ہر خطرہ مول لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کی اور تفصیلات بھی ہم کو سورہ انفال کے دیباچے میں ملتی ہیں، بلکہ مختصراً یہ کہ جب بات چیت گفتگو ہو گئی، دعوت ہو گئی، تو معاہدہ بلکہ عمل یہ ہوا ہونے سے پہلے ایک صحابی بلکہ ایک شخص جو ہے اس میں سے مدینہ سے جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھ کر جو ہے سوال کیا، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا رہے تم سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری جو ہے دشمنی پورے اطراف عرب سے ہوگی، اور ساتھ ساتھ سب قبیلے اور دوسرے لوگ جو ہے تمہارے خلاف ہوں گے، تمہاری زندگی، تمہارے رشتہ دار کی زندگی، بیوی بچوں کی زندگی، تمہارے کاروبار، ان تمام پر اثر پڑے گا۔ تو کیا اس چیز کے لیے تیار ہے؟ لوگوں نے جو ہے کہا ہاں تیار ہیں ہم اس کے لیے۔ تو یہ وہ پس منظر تھا، یہ تھی جس کے بعد جو پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار کے ہر گھرانے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا، چونکہ پہلے 1 سال پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ گئے، اور کافی کام انہوں نے جو ہے گراؤنڈ لیول پر وہاں پر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گھرانے میں اسلام پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو گیا، اور اس کو اپنی سرداری بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ خود بھی مسلمان ہو جائے۔
چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سردار شامل تھے، داخل اسلام ہو گیا۔ حالانکہ دل ان سب کے جل رہے تھے، اور خاص طور پر ابن ابی کو اس بات کا سخت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا یہ غم طرح طرح کے رنگ دکھاتا رہا۔ ایک طرف حال یہ تھا کہ ہر جمعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے، تو عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہتا کہ حضرات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے درمیان موجود ہیں، جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف بخشا، لہٰذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ ایسی بات جو ہے یہ عبداللہ بن ابی کرتا تھا، کسی اس کے اندر منافقت تھی۔ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ کھلتا چلا جا رہا تھا، اور مخلص مسلمانوں پر یہ بات کھلتی چلی جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے عبداللہ بن ابی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ سے اس کی شکایت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ آنے سے اس کی بادشاہی چھن گئی ہے۔ یہ آپ نے پھر یہ بات کی۔ جنگ بدر کے بعد جب یہودی بنی قینقاع کی سری بدعہدی اور بلا اشتعال سرکشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی، تو یہ شخص ان کی حمایت پر اٹھ کھڑا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ پکڑ کر کہنے لگا، یہ 700 مردان جنگی جو ہر دشمن کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتے رہے، آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں۔ ابن ہشام میں اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے، پیج نمبر 51-52 میں۔ جنگ احد کے موقع پر اس شخص نے سری غداری کی اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹا واپس آ گیا۔ کیسی خطرناک حرکت اس نے کی، جہاں پر ساتھ دینا چاہیے تھا، جہاں پر کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلے تھے، اور یہاں پر مدینہ سے جب نکلے تو 1000 صحابہ نکلے تھے، لیکن ان میں سے 300 ایسے تھے جو اس کے ساتھ ہو گئے، اور 300 کو وہ عین سفر میں سے جو ہے واپس لے کر مدینہ آ گیا۔ جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی، اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ 3000 کا لشکر لے کر جب قریش چڑھ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف 1000 آدمی ساتھ لے کر مدافعت کے نکلے تھے، ان 1000 میں سے بھی یہ منافق 300 آدمیاں توڑ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 700 کی جمعیت کے ساتھ 3000 دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ اس سچویشن میں جو ہے اس نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ جو ہے صرف 700 لوگ اگر میں ساتھ نہ دوں گا تو یہ کیسے مقابلہ کریں گے 3000 کا، تعداد میں کم، وسائل میں کم، تو اس کے باوجود کیسا یہ کریں گے کہ نہیں، کچھ نہیں سوچا بلکہ 300 لوگوں کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ ایسے ہتھ کنڈے، ایسا نفاق، ایسا غداری جو اندر سے یہ کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد مدینے کے عام مسلمانوں کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قطعی منافق ہے، اور اس کے وہ ساتھی بھی پہچان لیے گئے جو منافقت میں اس کے شریک کار تھے۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور یہاں پر
جو ہے چند لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور ان میں سے اگر 1/3 اگر لوگ ایسے نفاق کی علامت ایسے اگر یہ کام کریں گے تو کیسے مطلب کہ جو ہے آپ کے کام کو آگے کیسے بڑھے گا، کیسے روڑے، کیسے مشکلات، کیسی تکلیف، کیسے حربے جو ہے یہ کرتا تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ اسی بنا پر جنگ احد کے بعد جب پہلا جمعہ آیا اور یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے حسب معمول تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو لوگوں نے اس کا دامن کھینچ کر کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے لیے اہل نہیں ہو۔ مدینے میں یہ پہلا موقع تھا کہ علانیہ اس شخص کی تذلیل کی گئی۔ اس پر برہم ہو کر وہ لوگوں کی گردنوں پر سے کودتا پھاندتا مسجد سے باہر نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصاری صحابہ نے اس سے کہا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو۔ اس نے بگڑ کر جواب دیا، میں ان سے کوئی استغفار نہیں کرانا چاہتا۔ یہ بھی ابن حشام کے اندر اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے۔ پھر 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر پیش آیا، اور اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ جو ہے مکمل کھل کر اسلام کی خلاف اعداء اسلام کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ ساز باز کا راز اللہ تعالیٰ نے خود کھول دیا، جیسے سورہ حشر کے دوسرے رکوع میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پردہ دری ہو جانے کے باوجود جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے، وہ یہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے ساتھ تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سردار اس کے سپورٹ میں تھے۔ مدینے کی آبادی میں کم از کم 1/3 تعداد اس کے ساتھیوں کی موجود تھی، یعنی اس کے ساتھی جو ہے تقریباً آبادی کا 1/3 تھے۔ 1/3 یعنی دیکھیے کتنا اچھی خاصی تعداد میں تھے، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا۔ ایسی حالت میں یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کے ان دشمنوں سے بھی جو ہے جنگ مول لی جائے۔ اسی بنا پر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ان کے ساتھ ان کے ظاہری دعوے ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے۔ دوسری طرف یہ لوگ بھی نہ اتنی طاقت رکھتے تھے نہ ہمت کہ علانیہ کافر بن کر اہل ایمان سے لڑ لیتے، یا کسی حملہ ور دشمن کے ساتھ کھلا مل کر جو ہے میدان میں آ جاتے۔ بظاہر وہ اپنی ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے، مگر ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھی جن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 12 سے 14 میں صاف صاف کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان بنے رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دے ڈالتے تھے، زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے جن کے کرنے کی مخلص مسلمانوں کی کبھی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے ہزار جھوٹی توجیہ ریزنز موجود تھے، جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصار کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے بھی بچا رہے تھے جو انصار کی برادری سے الگ ہو جانے کی صورت میں ان کو پہنچ سکتے تھے، اور فتنہ پروازی کے ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے جو اس برادری میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے تھے۔ یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المصطلق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے بیک وقت
دو ایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارا پارا کر سکتے تھے، مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی، اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کا بروقت خلا خما ہو گیا اور یہ منافقین الٹے خود ہی رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا جس کا ذکر سورہ نور میں ملتا ہے، واقعہ افک کے سلسلے میں جھوٹا الزام حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ پر لگایا گیا تھا، اور دوسرا فتنہ یہ ہے جس کا اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے اس پس منظر کا، بیک گراؤنڈ کا، جو ہمیں بڑی مدد دیتا ہے صورت کو سمجھنے میں، اور اس سے جو ہے ہم ان موجودہ حالات کا انطباق بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔